السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور جی آج دن کا آغاز میں کر رہی ہوں لانڈری سے۔ دن کا آغاز تو آپ کو پتہ ہے آج کل سحری سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں۔ پھر جب اٹھتے ہیں تو پھر سب سے پہلا کام میرا یہ ہوتا ہے کہ میں واشنگ مشین آن کر دیتی ہوں تاکہ کپڑے دھل جائیں۔ تو یہ دیکھیے اب کپڑے دھل چکے تھے، بیڈ شیٹس وغیرہ بھی میں نے چینج کی تھی، اور اب میں کپڑے پریس کر رہی تھی۔ تو یہ میں کام ڈیلی کا ہی کر لیتی ہوں، تو اس وجہ سے دیکھیے سب کپڑے میرے گھر میں جو ہیں تو پریسڈ ہوتے ہیں، ہینگڈ ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتی کہ کہیں اچانک آنا جانا پڑ جائے تو ہمارے پاس کپڑے دھلے ہوئے نہ ہوں۔ اپنے ہاتھ کے کام کرنے کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کا ہر وقت گھر جو ہے تو اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہے، اور انسان ماشاءاللہ خود بھی ایکٹیو رہتا ہے۔ ابھی دیکھیے میں کپڑوں کا کام ختم کرنے کے بعد بس کچن میرے برتن تو دھلے ہی ہوتے ہیں، تھوڑا بہت جو ہوتا ہے تو ہاتھ میں مار لیتی ہوں۔ ظاہری بات ہے اسٹوو وغیرہ پر صبح اٹھو رات کو صاف کر کے بھی سو تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، بندہ بس صاف کر لیتا ہے۔ اور سارا میں نے موپنگ وغیرہ بھی کر لی تھی، سارا کام ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر میں گئی تھی بیڈ رومس وغیرہ ٹھیک کرنے کے لیے، اور بچے اسکول جلدی اتنی صبح اسکول کالجز چلے جاتے ہیں تو اس وجہ سے وہ نہیں ٹھیک کر پاتے۔ تو کوئی بات نہیں، میں آرام آرام سے لگی رہتی ہوں، میں نے سارا دن کیا کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ ہم چلے گئے تھے امی کے گھر، افطار دعوت تھی، تو وہاں پر ہم نے افطاری کی، اور امی نے بڑے ایمرجنسی میں بلایا کہ جلدی سے آ جاؤ اور آج افطاری ہماری طرف کرنا۔ اور آج بھی میرے بہت زیادہ کام تھے، تقریباً 3 بجے تک تو میں گھر کے کام کرتی رہی ہوں، اور پھر 3 بجے ہم گھر سے نکلے، امی کی طرف گئے، اور بس پھر وہاں پر افطاری وغیرہ کی، اور رات کو 9 بجے تو میری حالت بہت ہی خراب ہو گئی تھی۔ بچے کہہ رہے تھے باہر جاتے ہیں کچھ عید کی شاپنگ وغیرہ کے لیے، لیکن میں نے کہا یار بس اب مجھ میں اور ہمت نہیں ہے، صبح سے لگی ہوئی ہوں، تو بس اب گھر جا کر آرام ہی کروں گی تو کچھ کام بنے گا۔ تو سب بہنیں ہم اکٹھی تھی تو بہت ہمیں مزہ آیا، ہم نے انجوائے کیا، چھوٹے چھوٹے بچے مل جاتے ہیں آپس میں تو کافی مزہ کرتے ہیں۔ اور بچوں کو تو آپ کو پتہ ہی ہے ننیال کے گھر سے بہت ہی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اچھا میں بریانی بناتی ہوں تو اتنے شوق سے نہیں کھاتے، اور امی بنائے تو کہتے ہیں نانوں کے ہاتھ میں بہت مزہ ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ دم تو میں نے ہی دیا تھا بریانی کو نانوں کے گھر میں، بس نانوں کے گھر کی ہر چیز ان کو پسند ہے۔ اچھا مہر جو ہے میری چھوٹی بیٹی، ہر وقت اس کو پیزا چاہیے، تو میں نے ایسا کیا کہ شاورما کی بریڈز منگا لی تھیں، اور میں نے گھر میں ہی چکن بنا کر چکن ٹکا اور بون لیس سے، اور یہ خود بھی اسیمبل کر لیتی ہے، پیزا ساس نیچے لگا کر اور اوپر چکن رکھ لیتی ہے، پھر اوپر چیز ڈالیں، اولیوز ڈالیں، اوریگینو ڈالیں، اور بس مائکرو ویو میں رکھی یا اوون میں، آپ کی مرضی ہے، تو آرام سے گھر میں پیزے بن سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنے خوبصورت بن گئے ہیں، اور اس کو میں نے فریز بھی کر دیا تھا، تو پھر میں نے اس کو اسکول کے لیے لنچ کے لیے بھی دے دیا تھا۔ یہ دیکھیے میں لنچ کے لیے اس کو دے رہی تھی، تو میں نے فروزن نکالا ہے اندر سے، اور بس صرف 2 منٹ کے لیے مائکرو ویو میں رکھا ہے، تو یہ آرام سے بالکل لنچ ریڈی ہو جاتا ہے بہت ہی آسانی سے۔ اگر آپ ایک مرتبہ بنا لینا تو بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ابھی میں آن کر رہی تھی اپنا ہوڈ، تاکہ یہ جو ظاہری بات ہے کچن میں گرمی وغیرہ ہو جاتی ہے فرائنگ کرنے سے۔ اور یہ میں بنا رہی تھی جی سحری کے لیے پالک پنیر، اور ساتھ ساتھ تھوڑے سے چپس فرائی کر لیے تھے، اور اب میں نے بنانے تھے یہ میوہ چنا پلاؤ، تو آج میں نے ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں نے چکن کو اچھی طرح فرائی کیا، اور یہ کام میں نے صبح سے ہی کر لیا تھا تاکہ شام کو آسانی ہو جائے۔ تو اچھی طریقے سے میں نے چکن کو فرائی کیا تھا تاکہ اس میں کچا ذائقہ یا کوئی بھی اس طرح کا را ذائقہ نہ آئے۔ تو پھر اس پر میں نے سارے مسالے ڈال لیے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے مسالے کون سے ہوتے ہیں، شاہی زیرہ تھا، سفید زیرہ تھا، گرم مسالہ تھا، اور نمک مرچ دھنیا، بس کوئی ایکسٹرا مسالہ نہیں تھا، اپنے گھر کے یہ جو سادے مسالے ہوتے ہیں یہ میں نے ڈال کر، اور اس پر میں نے پھر تھوڑی سی میں نے کالی مرچ بھی اس میں ایڈ کر دی تھی۔ میں نے کہا چلو آج ذرا دوسرے طریقے سے بناتے ہیں، اچھی طرح پہلے چکن فرائی کرتے ہیں، پھر مسالے ڈال کر پھر اس کو میرینیٹ کر کے چھوڑ دیں گے 2-4 گھنٹے کے لیے۔ پھر اس میں نے 3 بڑے بڑے چمچ بھر کے دہی بھی ڈال دیے تھے، اور میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے اس کو میرا ہاتھ لگا تو یہ بہت مزے کے بنیں گے۔ میں نے کہا ہاں آپ کے ہاتھ سے ہی سب کچھ ہو جائے گا، ہماری محنت تو ایسے ہی ضائع ہوگی۔ یہ دیکھیے اب وہ چمچے چلا رہے ہیں، بس یہ ان کا ہاتھ لگ گیا، کہتے ہیں اب اس میں برکت ہو گئی ہے۔ یہ میں نے فرائیڈ انین بھی ڈال دیے تھے، ان کو میں نے پیس دیا تھا فرائی کر کے تاکہ بالکل نظر نہ آئیں چاولوں میں۔ تو یہ دیکھیے بالکل یہ بھی میں نے ڈال دیے، اور 1-2 یہ ہری مرچ اور لہسن کا پیسٹ تھا،
اور 2 ٹماٹر میں نے ڈال کر ابھی سے میرینیشن میں نے رکھ دیے تھے. یہ فروزن تھے ٹماٹر. میں نے کہا چلو جب 2-3 گھنٹے گزریں گے تو یہ خود ہی مطلب یہ بھی ڈیفروسٹ ہو جائیں گے. تو بس پھر میں نے یخنی بنا کر اور یہ جو ہے تو چاول ڈال دیے تھے. میوہ چنا بھی بیچ میں ایڈ کر دیا تھا اور یہ بہت ہی مزے کے بن گئے تھے. یہ دیکھیے بہت ہی ماشاءاللہ مزے کا دم لگ گیا تھا ان کو. دم پخی میں نے بنائی تھی, میں نے الگ سے پچ نہیں نکالی تھی ان کی. تو بس کچھ نہ کچھ اسپیشل ہم بچوں کے لیے کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ گھر والے خوش ہو جائیں. تو ہم لوگوں کے لیڈیز کے لیے رمضان میں نہ صرف رمضان روزے کا نام ہے, عبادت کا نام ہے, بلکہ گھر کی صفائی مینجمنٹ اور کھانے پینے اور برتن کی دھلائی اور یہ سب کچھ بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. تو میں تو کہتی ہوں ہر ایک ماں کے نا تو ہاتھ چومنے چاہیے بچوں کو, اور ہر شوہر کو اپنی بیوی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس نے نہ صرف روزہ رکھا بلکہ ان سب کو بھی سرو کرتی رہے. اور ہر بندے کی ہر خواہش کا انسان خیال رکھتا رہتا ہے, خاص طور پر مائیں, کہ بچے خوش رہیں اور بچے ان کو ان کی پسندیدہ چیزیں بنتی رہیں. بس یہ سحری کا ٹائم تھا, میں سب دروازے وغیرہ بند کر رہی تھی. سحری میں برتن دھو کر اور گند وغیرہ باہر پھینک آتی ہوں, گند والا صبح صبح آ جاتا ہے. یہ ہم گئے تھے جی کارخانوں, یہاں پر بہت ہی خوبصورت آئٹمز آئے ہوئے تھے, لیکن یہ اتنی مہنگی کوئی چیزیں دیتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی. انہوں نے اب ریٹس بہت ہی زیادہ کر دیے ہیں. یہ اونس دیکھیں. اچھا اگر گورنمنٹ 1 روپے مہنگائی کرتی ہے نا تو یہ جو عوام ہے تو یہ 10 روپے خود ہی کر دیتی ہے. تو یہ چیزیں کوئی یہ جو ہے نا, یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ مشینری اس میں سیکنڈ ہینڈ بھی ہیں, تو یہ کہتے ہیں لاٹ کا مال ہوتا ہے, لیکن ان کی قیمتیں بھی یہ نئے والے کے حساب سے مانگ رہے تھے. خیر مجھے لینا تو کچھ نہیں تھا, میں تو ایسے ہی بس تھوڑا سا یہاں پر کھڑی تھی کیونکہ میں نے وہ اپنا چولہا صحیح کروانا تھا جو میرا پرانے والا تھا, وہ تھوڑا سا لیک تھا. میں نے کہا چلو اب یہ بھی ٹھیک کروا ہی لیتی ہوں, نیا تو لے لیا ہے. برتن کراکری بہت ہی خوبصورت تھی لیکن بہت زیادہ قیمتیں وہ بتا رہے تھے, لیکن مجھے کچھ لینا تو تھا نہیں. میں تو بس ایسے میں نے کہا چھوٹے سے 1-2 کلپس بنا لیتی ہوں. تو برتن مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں بھی اور ان کو خریدنے میں بھی, لیکن اب میں اتنا ہی برتن خرید چکی ہوں کہ اب تو لیتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے. اچھا یہ جو ماربل والی دیگچی ہیں تو یہ 21,000 روپے کا یہ سیٹ کہہ رہے تھے. میں نے کہا تم لوگوں نے تو حد ہی کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے دکانوں پر, 14-15 سال کے. اور یہ کپس مجھے بہت اچھے لگے, لیکن میں نے کہا ان کی بھی گھر میں جگہ نہیں ہے. اب میں نے سوچ لیا کہ گھر میں بہت ہی چن چن کر سامان لوں گی, اگر بہت ہی کوئی ضرورت کی چیز ہو تو لوں, کیونکہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے چیزوں کا سنبھالنا, اور پھر ان چیزوں کا ہم نے حساب بھی دینا ہوتا ہے. اور کھانسی دیکھیے میری پھر سے واپس آ گئی ہے. یہ کوکر تھے, اور تھرمس اور کوکر دونوں طریقے سے یہ استعمال ہوتے تھے. چائے بھی بن سکتی تھی اور کوکر کے طور پر بھی آپ اس کو, یہ الیکٹرک تھے. تو بس یہ ہم اب واپس اپنے گھر جا رہے تھے, اور یہ سنڈے کا دن تھا. تو یہی تھے میری آج کی ویڈیو. اگر پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.